آمد باش اے لشکری صاحب زمان آمد باش. پسند کیا. عزیزان محترم، ضرورت بشریت کی بقا کی ہے. ہم اصل میں جو دیکھتے ہیں وہ صرف ظاہر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ مل جائے، یہ کرسی مل جائے، یہ گھر مل جائے، یہ گاڑی مل جائے، شاید میں سکون میں آ جاؤں گا. خدا اس سے زیادہ بہتر انسان کے لیے جانتا ہے کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ زندگی میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اولاد مل جائے، اولاد نہیں ہوتی، اولاد سب کچھ کر لیتے نہیں ہوتی. مصلحت الہی ہوتی ہے. خدا بہتر جانتا ہے کہ شاید اس کو جو اولاد ملے وہ اس کے ساتھ کیا کرے. ایک شخص کہتا ہے مجھے بہت پیسہ مل جائے، ثروت مل جائے، دولت مل جائے، مگر بہت کوشش بھی کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، رزق حلال کے لیے محنت کرنی چاہیے، لیکن شاید اس کو بہت کچھ نہیں ملتا. خدا جانتا ہے کہ اس کو میں نے زیادہ دے دیا، یہ باغی ہو جائے گا. خدا کا اپنا نظام ہے. آغا دلاوی کہتے تھے کہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو سمجھ لو اب تم جس پر ڈیپینڈ کرو گے وہ تمہارے سارے دروازے کھول دے گا. کیونکہ تم جس پر ڈیپینڈنٹ تھے، جس پر تمہارا تکیہ تھا، وہ سب ختم ہو گیا. اب تم خدا پر تکیہ کرنے والے ہو اور یہ بے نیاز ہے. یہ تمہیں بھی بے نیاز کر دے گا. اصل یہی ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہو جانا. مطلب ہم بہت زیادہ فرسٹ لیئر پہ، گفتگو بھی ہماری فرسٹ لیئر پہ چلتی ہے، انسان بھی فرسٹ لیئر پر ہے. ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو بلند کریں. ماشاءاللہ اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں علماء نے بہت زحمت کی ہے، بہت کتابیں لکھی ہیں، آپ کے سامنے ہیں. بہرحال ہم تو ادنا سے طالب علم ہیں، لیکن وہ کتابیں، وہ شعور معاشرے میں نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ ہم لوگ کتابیں پڑھنا ہی چھوڑ دی ہیں. آج ہر آدمی سوال کرتا ہے، اچھی بات ہے، سوال کریں، سوال ہمارا ڈیوٹی بھی ہے جواب دیں، لیکن ہم کتنی کتابیں پڑھتے ہیں پورے سال؟ مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں. امام علی علیہ السلام پر کتنی کتابیں پڑھی ہیں زندگی میں؟ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، امام زمانہ پر کتنی کتابیں پڑھی ہیں ہم نے آج تک؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ کتنا ہے. ایکچولی ابھی دنیا میں جس چیز سے آپ کا انٹرسٹ ہو تو آپ کتنا اس کی کوشش کرتے ہیں. ابھی آپ کوئی اپنے لیے نیا گیجٹ خریدیں، ٹھیک ہے، اب یہ چلے گا کیسے، آن کیسے ہوگا؟ آپ فوراً یوٹیوب لگاتے ہیں، یوٹیوب پر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں. آج کل سب کو یوٹیوب پر ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیسا ہے. تو آپ اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اس کے لیے کہ نہیں کرتے؟ لیکن امام کے لیے کتنی کتابیں اردو میں ہیں، کتنی کتابیں ٹرانسلیٹ ہو گئی ہیں. امام نے کتنی دعائیں تعلیم فرمائی، امام کی طرف سے زیارتیں کتنی آئی ہیں. کیا ہے ہمارے پاس؟ میں خدا نخواستہ اس لیے نہیں آیا کہ میں خود شرمندہ ہوں. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، ہماری ذمہ داری ہے. اگر میں خود کوتاہی کرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس بات کا ذکر آپ سے نہیں کروں. جو حقیقت ہے وہ کرنا ہے مجھے. لیکن یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے جانے محترم ہم امام کا کتنا انتظار کر رہے ہیں. امام کی انفارمیشن ہمارے پاس کتنی ہے؟ امام کا نام، امام کے والد کا نام، امام کی والدہ کا نام، امام کا روز پیدائش، پاسپورٹ انفارمیشن ہے ہمارے پاس بس. اب ہم کیسے قریب جائیں امام کے؟ بھائی یہ مجلس نہیں اس لیے جانے محترم امام کے قریب کرنے کے لیے. ہم پہلے اس سسٹم کو انڈرسٹینڈ کریں کہ امام کہتے کسے ہیں. جب تک آپ کو وہ ڈیزگنیشن سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو شک سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ پہلے اس پوسٹ کو تو انڈرسٹینڈ کریں کہ جس کو خداوند متعال نے ڈیزگنیٹ کیا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ امامت ہے کیا، ضرورت کیا ہے امامت کی. نبوت 1,24,000 پیغمبر آئے، مگر کیا انسان اس قابل نہیں ہو گیا کہ خود چل سکتا؟ نہیں، خدا جانتا ہے کہ اسے ایک مہار کی ضرورت ہے. یہ ظاہری طور پر اسکائی اسکریپرز بنا لے گا، یہ ظاہری طور پر جو ہے وہ ڈیٹا کو ٹرانسفر کر دے گا بائنری کوڈز میں اور ہواؤں کے اندر وہ 1001 کر دے گا. یہ ظاہری طور پر بہت ساری فریکوینسیز کو جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کر بات کو ریڈیو میں، بات کو آڈیو ویڈیو میں منتقل کر دے گا. یہ انفرا ریڈ بنا لے گا، یہ ایکس رے بنا لے گا، یہ مارس تک جانے کے لیے شٹل ڈیزائن کر لے گا. مگر ان ساری ترقیوں کے باوجود یہ انسان نہیں بن پائے گا.
اسے انسانیت سکھانے کے لیے ہر وقت اللہ کے نمائندے کی ضرورت ہے. اسے انسانیت کے لیے. وہ انسانیت کیا ہے؟ انسانیت کہ انسان جو اصل ڈیفینیشن ہے انسان کی وہ رہے. ہم کیوں اس طرح کہتے ہیں آج کل درندہ ہو گیا ہے شخص, حیوانیت ہو گئی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یعنی یہ دوسری چیزیں اس کے اوپر غالب آ گئی ہیں. انسان نہیں ہے یہ. انسان وہی ہے کہ جو دوسرے کا احترام کرے. انسان وہی ہے جس کا اخلاق ایسا ہو کہ وہ برداشت اس کے اندر ہو, ٹالرنس اس کے اندر ہو. انسان وہی ہے جو لوگوں کے سامنے جیسا ہے اپنی تنہائی میں بھی ویسے ہی ہو. لوگوں کے سامنے بہت اچھا ہے, اپنی تنہائی میں کیسا ہے. خلوت میں اور جلوت میں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہو ساتھ تو گناہ نہیں کرتا, لیکن اپنی تنہائی میں وہ خدا کے خوف کو چھوٹے بچے کے خوف کے برابر بھی نہیں سمجھتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے انسانیت لاسٹ ہو گیا ہے, کھو گیا ہے. ترقی یافتہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور, انرجی میں کنورٹ ہونے والی ساری مشینری, لیکن اخلاق زیرو. ڈائیورس ریٹ ہائی, بے حیائی ہائی, بریائی بڑھتے جا رہی ہے, بے حجابی بڑھتی جا رہی ہے, نشہ بڑھتا جا رہا ہے. کیوں؟ مگر عقل ختم ہو گئی ہے. مگر عقل نہیں ہے اس کے اندر. نہیں, انسانیت ختم ہو گئی ہے. انسان نہیں رہا, حیوانیت کی طرف جا رہا ہے. ایک دوسرے کا موقع دے دے یہ چیر پھاڑے گا ایک دوسرے کو. روڈ پر آپ دیکھتے نہیں ویڈیوز کو, کبھی کبھی پاکستان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں میں. ذرا سا کسی کی گاڑی ٹکرا جائے, کوئی کچھ ہو جائے, آپ دیکھیں کیسا بہیو کرتے ہیں ہم لوگ. ایسے لگتا ہے کہ گھر میں ہم لوگ خون خوار ہیں, باہر ہمیں موقع مل جائے ہم توڑ پھوڑ شروع کر دیتے. کیوں؟ کون سی چیز ہے ہمارے اندر؟ کیا آ گیا ہے ہمارے اندر؟ کہاں چلی گئی مروت اور محبتیں؟ بہن بھائی, بھائی بہن ایک دوسرے کے دشمن. ذرا سی کوئی بات ہو جائے گھر میں آگ آتش. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور سسٹم ہے کہ جو انسان کو انسان بننے نہیں دے رہا. وہ بڑا میں آپ کی جو ہے وہ غور چاہوں گا اور تھوڑا تفکر چاہوں گا. جان محترم بس سمجھنے کی کوشش کریں. صرف میٹھا میٹھا نہیں ملے گا آپ کو مجلس کے اندر, تھوڑا سا تلخ ملے گا آپ کو. کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے یہ ایک سسٹم الہی ہے تو اتنا آسان نہیں ہے اس الہی سسٹم پہ آپ ہنستے کھیلتے ہیں اور چلے جائیں. نہیں, ایک اور سسٹم ہے کہ جو اس سسٹم تک آپ کو جانے نہیں دے رہا. اس کو سمجھے بغیر آپ کیسے آپ آگے جائیں گے؟ کیونکہ ہمارے ہاں صرف ایک بات بتائی جاتی ہے, دوسری بات نہیں بتائی جاتی کہ کون ہے جو امامت کا دشمن ہے, کون ہے جو رسالت کا دشمن ہے, کون ہے جو شروع سے انسانیت کا دشمن ہے. کون ہے وہ؟ قرآن پروردگار نے جب شیطان کو نکال دیا اپنی بارگاہ سے, کیوں نکالا شیطان کو؟ شیطان نے کیا کیا تھا؟ ہزاروں سال کہتے ہیں اس نے عبادت کی تھی اور کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جس میں اس نے عبادت کی ہو. اور وہ جو ٹائم زون ہے وہ یہ والا ٹائم زون نہیں ہے. اس وقت سورج بھی خلق نہیں ہوا جب وہ کہتے ہیں کہ اس نے ہر آسمان پہ پتہ نہیں کتنے ہزار عبادت کی ہے, 1000 سال. پھر کیا وجہ تھی کہ وہ ایک جگہ پر آ کر اسے آؤٹ کر دیا گیا؟ کون سی ایسی ریڈ لائن تھی جسے پروردگار نے بالکل ایکسپٹ نہیں کیا؟ پروردگار تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, اگر ایک غلطی ہو گئی تو بخش دیتا اس کو. کہا نہیں, میں ایک سسٹم انٹروڈیوس کرنے جا رہا ہوں اپنی آنے والی مخلوق کے لیے, اور اگر اس سسٹم کو کوئی بھی ہو اوبے نہ کرے میں اسے باہر نکال دوں گا. کوئی بھی ہو. یہاں خاندان نہیں ہے, یہاں دوستیاں نہیں ہیں, یہاں رشتہ داریاں نہیں ہیں. یہ سسٹم ہے ولایا ہے. سسٹم ولایت میں کوئی بھی کمپنی نہیں چلتی ہے, کوئی سفارش
نہیں چلتی. حضرت نوح کا بیٹا بھی اگر کشتی میں سوار نہیں ہوگا تو قرآن کہے گا یہ تمہارا اہل نہیں تھا, چھوڑ دو اسے. کیوں؟ سسٹم آف ولایا ہے, یہ الہی نظام ہے, مذاق نہیں ہے. یہاں شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا, بس وہ سجدہ کس کو کرنا تھا؟ اس نے وہ جو تھا اس کو سجدہ کرنا تھا, مگر اصل سجدہ امر الہی کو تھا. خدا کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو, خدا کہہ رہا ہے, خدا کی مرضی. خدا نے کہا کہ سجدہ کرو, خوب نہیں کیا. خدا میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بڑھتر ہوں, یہ خاک سے بنا ہوا ہے, میں آتش سے بنا ہوا ہوں. بس سب سے پہلا تکبر برباد کر گیا مخلوق کو. یہی تکبر آج ہمارے خدا نخواستہ ہمارے اپنے اندر ہے. میں جو انسان کے اندر گھسی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے, میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں, میں. اور یہ پوری بشریت میں دیکھیں میں کھا گئی انسان کو. ہم پہلے یہ, ہم پہلے وہ, اور آپ دیکھ لیں پھر آج تک ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھنسے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں پھنسے ہوئے, اتنے شدید جکڑے ہوئے ہیں اپنی نفس اور ذاتیات میں کہ ہم ملکوت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے پلٹ آتے ہیں. کبھی ہو سکتا ہے کہ سید الشہداء کی بارگاہ میں کوئی آئے اور پرواز نہ کرے؟ اصل ممکن نہیں ہے. یہ ڈر ایسا ہے, یہ ڈر ایسا ہے کہ جو آیا اس کو یہ کسی اور وادی میں لے جاتے ہیں, مگر جو گرفتار ہو اپنے ہی خواہشات میں, نماز بھی پڑھ رہا ہے, سجدے میں سر ہے, تو آج صبح کام کیا تھا, ابھی شام کو کام کیا ہے, ابھی جانا کیا ہے, جو آخری میسج آیا تھا اس کو واٹس ایپ پہ جواب نہیں دیا, جو بیل بج رہی ہے پتہ نہیں کس کی رنگ آ رہی ہے. اللہ اکبر. 5 منٹ کی خلوت بھی انسان پسند نہیں کرتا رب کے ساتھ. بھائی بند کر دیں تھوڑی دیر, اس کو چھوڑ دیں. منقطع ہوں گے دنیا سے تو پھر کائنات کے راز کنیکٹ ہوں گے آپ کے ساتھ, ورنہ یہی رہ جائیں گے. اب یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اس انسانیت کی طرف بڑھیں. اب پروردگار جانتا تھا کہ انسان ترقی کر جائے گا, مگر انسان اپنے اندر سی چیزوں کو کون بتائے گا؟ اس میں کینہ کتنا ہے, اس میں بغض کتنا ہے, اس کے اندر یہ روح کی بیماری کتنی ہے, کون بتائے گا؟ دنیا کی کوئی سی ٹی اسکین نہیں بتا سکتی آپ کو. دنیا کے بہترین آپ سب کر لیں, ابھی تو دنیا پریشان ہے, چھوٹا سا وائرس نکلا وہی سمجھ میں نہیں آ رہا. کبھی اس کی لیئریں بدلتی جا رہی ہیں, ویریئنٹ بدلتے جا رہے ہیں, شکلیں بدلتا جا رہا ہے, سمٹم بدلتا جا رہا ہے, بدلتا جا رہا ہے, بدلتا جا رہا ہے. ہم بھی قبول کرتے جا رہے ہیں, وہ بدلتا جا رہا ہے. اس میں یہی کرنا ہے ظاہر ہے, جب آپ رکیں گے تو یہ رکے گا. آپ بھی نہیں رک رہے, وہ بھی نہیں رکنے والا. جب ہم اس کو نہیں پکڑ پا رہے, جو ظاہر ہے یہ مادہ ہے, یہ مجرد نہیں ہے, یہ روح نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے نفس کے اندر ہے, یہ ظاہر ہے. یہ ظاہری وائرس آپ کو نظر نہیں آتا مگر آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے. اور جو روح کے اندر وائرس گھستا ہے وہ انسانیت کو کتنا تباہ کرتا ہوگا. اسے کون پکڑے گا؟ اس کی ویکسینیشن کس کے پاس ہے؟ کون لگائے گا اس کی ویکسینیشن؟ ہم نے تو کھولا ہوا ہے. آئیے ولایت کو حاصل کیجئے, سمجھیے, پڑھیے, اور آئیے اس ولی الزمان کی طرف کہ جو پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے. جو ہو گیا وہ ہو گیا تاریخ میں, لیکن آنے والا وقت میرا اور آپ کا ہے. لشکر صاحب زمان